باقی وہ 3 جو بڑے جائنٹ تھے ان کو 21 دن کا کریڈٹ بھی، اور ان سے پوچھ لیجئے ان سے پیسے بھی ایڈوانس لیتے ہیں پروڈکٹ دینے سے پہلے، ٹھیک ہے، ان سے پیسے بھی ایڈوانس لیتے ہیں، ان سے 21 دن کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں، اور کیش رچ کمپنیز ہیں، ہمارے سے پیسے بھی ایڈوانس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ پیسے بھی نہیں دیتے، ہمیں ان کو ادھار دینا پڑتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ان کو دی، تو وہ آہستہ آہستہ وہ سارا جو کمپٹیشن کا کانسیپٹ وہ بائنڈ اپ کر جائیں گے، ایک ٹائم آئے گا جو ان میں سے طاقتور ان کے یاد ہوں گے تو نام ہی نہیں یاد، یا آپ نے بتائے ہیں تو یاد آئے۔ جی 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 بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ کمپٹیشن ختم ہوگا، تو اب اس کے اندر ان 3 جائنٹس کے علاوہ اور چوتھا مضبوط ایکول فیلڈ نہیں مل رہا، تو اس میں پھر کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ ہے یا کیا چیز ہے؟ سر اب دیکھیں یہاں کرپشن دیکھیں، کرپشن ان ایفیشنسیز جو ہے نا وہ کرپشن کو جنم دیتی ہیں۔ جہاں پر ان ایفیشنسیز ہوں گی، لوپ ہولز ہوں گے، لوز کارپوریٹ گورننس ہوں گی، وہاں پر لوگوں کو موقع ملے گا۔ میں جس کمپنی میں 12 سال کام کرتا رہا ہوں، انہوں نے مجھے کہا کہ جی مجھے آپ کی انٹیگریٹی کی ضرورت نہیں ہے، آئی ول میک شیور دیٹ یو ریمین آنیسٹ، مائی سسٹمز آر ایز سچ کہ آپ آنیسٹلی کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ وہ سسٹمز ہی ڈیولپ نہیں ہو پائے، ٹھیک ہے، اور ٹاپ تک پروفیشنل لوگ آئے ہی نہیں منسٹریز کے لیول کے اوپر، تو وہ ان ایفیشنسیز کرپشن میں چینج ہو گئی۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ جی پیٹرولیم کی مصنوعات پہ جب بڑھا تو آپ نے ان کو کہا کہ جی آپ لوگوں نے بڑے پیسے بنائے، انہوں نے کچھ نہیں بنایا ہوگا آئل مارکیٹنگ کمپنیز۔ مطلب آپ کا مطلب ہے کہ وزیر پیٹرولیم وہ ہونا چاہیے جس کو پیٹرول کے بارے میں کوئی معلومات ہو۔ بالکل بالکل بالکل، مگر ہمارے ملک میں تو اگر آج مرزا غالب زندہ ہوتے تو وہ وزیر پیٹرولیم لگا دیے جاتے ہیں۔ بالکل بالکل، آپ بالکل یہ آپ نے وہ میرے دل کی بات کہہ دی۔ میں بھی بات کروں، پاکستان میں سب سے زیادہ جو نقصان کرپشن سے پہنچایا اس منسٹر نے پہنچایا جو پیٹرولیم انڈسٹری کا آدمی تھا، اگر آپ کو یاد ہو، مشرف صاحب جو لے کے آئے تھے، کس کو امین اللہ نام تھا، سارا فارمولہ چینج کیا، ساری جو کرپشن کی جڑ اچھا اور منافع، مطلب وہ کمانا جانتا تھا، وہ نہیں، اس کو پتا تھا کہ لوپولز کیا ہیں، اور جو آدمی ڈیسیژن میکنگ میں ہو اور اس کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہو کہ وہ کمپنی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کے مفاد میں پوری پالیسیاں بنائی گئیں۔ اور جو آپ کا سب سے بڑا جو کرپشن ہے وہ یہ ہے کہ پرائز فکسیشن کا جو فارمولہ ہے وہ ڈیفیکٹو ہے، اس میں ان سب کے مفادات کا تحفظ کیا گیا ہے۔ جتنے فارمولے کے آپ دیکھیں گے اس میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو فائدہ ہو رہا ہے، اس میں جو ہے ریفائنریز کو فائدہ ہو رہا ہے۔ جیسے ہی آپ کے ریٹس زیادہ جائیں گے پیٹرول کے تو ان کا کمیشن کی پرسنٹیج بڑھ جائے گی۔ ارے بھائی اماؤنٹ فکس کر دیں، پر لیٹر کیوں نہیں آپ کرتے؟ تو میرا مقصد یہ تھا کہ جو فارمولہ بنایا گیا تھا اس زمانے میں، مشرف صاحب جس کو لے کے آئے تھے وہ وہی آدمی تھا جو کہ ایکسپرٹ تھا آئل کا، اور اس نے اپنی پوری قابلیت جو تھی وہ اس میں لگا دی کہ صارفین کو تباہ کر کے منافع بڑھا دیا جائے پیٹرولیم انڈسٹری کا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ ہے سسٹم جب آپ کا صحیح ہوگا، آپ کے ادارے صحیح کام کر رہے ہوں گے، فیڈرل